جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلائڈوسکوپ۔ ہمارے ہاں ایک اخبار نکلتا ہے انگریزی کا، دا ایکسپریس ٹریبیون۔ اس میں کل پرسوں ایک آرٹیکل چھپا، جو آرٹیکل ڈاکٹر جنید احمد اور ڈاکٹر مظہر مغل نے لکھا، اور یہ جو پاکستان میں ریمیٹنسز آتی ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو یہ کوئی اچھی خبر ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیلات شیئر کر لوں۔ اور کیونکہ جو تفصیلات ہیں اس میں انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال 2020-2021 میں، تو اس وقت جو ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 27 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان میں آئی ہیں جولائی 2020 سے مئی 2021 تک۔ تو یہ پہلے سے پہلے کبھی نہیں، اور تقریباً 30% کے قریب اضافہ ہے۔ اور یہ زیادہ تر جو ریمیٹنسز کا اضافہ ہوا ہے وہ جہاں پہ گلف کنٹریز ہیں وہاں سے بھی اضافہ ہوا، اور پھر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں مغربی دنیا وہاں سے بھی اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پہ سعودی عرب سے تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو متحدہ عرب امارات ہے وہاں سے تقریباً 10%، بحرین، کویت، قطر اور عمان سے بھی اسی طرح 12، 13، 14% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ جو ڈاکٹر جنید احمد اور ڈاکٹر مظہر مغل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، کیونکہ ایک تو کووڈ-19 بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، چونکہ کووڈ تھا اور سفر کرنا ذرا مشکل ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے بہت سے جو لوگوں نے جو فارمل چینلز ہوتے ہیں اس کے ذریعے ٹرانزیکشن کی، جو پرانا ہنڈی اور حوالہ کا معاملہ ہے وہ کم ہوا، کیونکہ سفر کرنا ہی مشکل ہو گیا، ٹریول بہت مشکل ہو گیا۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے ترسیلات خاص طور پہ گلف کنٹری سے بڑھی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفر نہیں ہو، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے، پہلے شاید کمیشن بہت چارج کرتے تھے جو آفیشل، لیکن اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر $200 آپ سعودی عرب سے بھجواتے تھے پہلے، تو اس میں تقریباً 3.5% کاسٹ کم ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ کاسٹ کم ہوئی ہے ٹرانزیکشن کی، آفیشل ٹرانزیکشن کی، تو اس وجہ سے لوگوں نے فارمل چینل سے ریمیٹنسز بھجوانا بہتر سمجھا، رادر دین کہ وہ جو ہے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بھجوائیں۔ پھر جو ہے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ورک جو فورس ہے اس میں بھی ایک لحاظ سے، حالانکہ کووڈ بھی تھا اور بہت سے مسائل ہوئے، لیکن تعداد جو ہے پاکستانی ورکرز کی وہ بڑھی۔ تقریباً 2.5 لاکھ ورکرز ہم نے بھجوائے گلف کنٹریز میں خاص طور پہ۔ تو یہ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ لیول پہ بڑھی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز ہمارا جو ایکسپورٹ ہے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کی کیا حالات ہیں، کہ جو ابھی تک جو ریکارڈ میرے خیال میں ایکسپورٹس ہوئی تھیں وہ 25 بلین ڈالر کے قریب تھیں، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی تھیں ایک دفعہ۔ اس کے بعد ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ مطلب بس اسٹیگنٹ ہی ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ 20 اور 25 بلین ڈالر کے درمیان رہتی ہیں، لیکن کوئی صحیح معنوں میں اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ اب ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا تو ہے کہ ان کا ایمفیسس صرف اور صرف ایکسپورٹس پہ ہوگا، کیونکہ ایکسپورٹ ہی اگر ہوگی تب ہی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح اپروچ بھی ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو صرف بڑھائیں نہیں، بلکہ ڈائیورسیفائی بھی کریں، ٹریڈیشنل جو ایکسپورٹس ہیں ان سے بھی نکلیں، اور مزید جو ہے آئی ٹی میں خاص طور پہ بہت اسکوپ ہے۔ اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر میں بھی بہت سی پاسبلٹیز ہیں۔ اگر چائنا کچھ اپنی انڈسٹریز شفٹ کرتا ہے اسپیشل اکنامک زونز میں، جو کہ سی پیک کا حصہ، تو اس سے بہت فرق پڑے گا، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں یہاں سے، اگر چائنا کے ساتھ کچھ آپ کے معاملات آگے چل پڑے۔ دوسرا جو ریمیٹنسز کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، جو دونوں رائٹرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، کہ یہ ویسٹ سے کیوں بڑھی ہیں، کیونکہ ویسٹ میں تو پہلے سے ہی لوگ سفر کم ہی کرتے تھے، اور پھر وہاں پہلے سے بھی جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے وہ فارمل چینل سے ہی ہوتی تھی زیادہ تر، یہ نہیں کہ سبھی بٹ لیکن زیادہ تر۔
تو مغربی دنیا فار ایگزامپل کینیڈا سے، امریکہ سے، UK سے، برسلز وغیرہ سے بھی ترسیلات بڑھی ہیں، پچھلے 1 سال میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کوئی وجہ نہیں دی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان ممالک میں سے جو ترسیلات بڑھی ہیں اور فارملس وہ اس لیے بڑھی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں پچھلے 1 سال 2 سال میں کافی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں نے کی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے، اور چونکہ کنسٹرکشن جو ہے اس سیکٹر میں اس حکومت کا خاص پریورٹی ہے، تو ویسٹرن مغربی دنیا میں جو ہمارے پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں انہوں نے اس سیکٹر میں چونکہ انویسٹ بہت کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کو مغربی دنیا سے بھی ترسیلات اس وجہ سے زیادہ مل رہی ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی ورک فورس میں اضافہ نہیں ہوا، مور اور لیس وہی پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہاں پہ کووڈ کی مشکلات اور بڑے مسائل ہیں، لیکن مجھے ایک وجہ یہ لگتی ہے، باقی اصل وجوہات کیا ہیں وہ تو ہمارے اکانومسٹ ہیں جو اس بزنس میں وہ بتا سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے سسٹین ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا جو ورک ہماری فورس مارکیٹ ہے GCC کنٹریز میں، اس پہ ہم خاص طور پہ نظر رکھیں، کیونکہ اس میں ہمارے کمپیٹیٹرز بہت ہیں، بھارت بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، تو ہمارے اپنے خطے میں بہت سے تقریباً سبھی ممالک ہم سے کمپیٹ کرتے ہیں اس معاملے میں، تو ہمیں خاص طور پہ ان ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور ایک مستقل بنیادوں پہ ہائیسٹ لیول پہ، اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ جو بھی وزیر اعظم ہو ان کا ایک باقاعدہ ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے وہاں کے جو بھی حکمران ہیں، خاص طور پہ UAE اور سعودی عرب کو لے کر وہاں کے جو ولی عہد ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رہنا چاہیے، وزٹس ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ جو مومنٹم ابھی گین ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو ہم مینٹین کر سکیں، یہ نہ ہو کہ مومنٹم ٹوٹ جائے، کیونکہ بہرحال کمپٹیشن سخت ہے، اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں اپنی لیبر فورس ہم تھوڑا بہت اسکلڈ لیبر کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ویسٹرن دنیا میں خاص طور پہ ضرورت ہے، جہاں اولڈ ایج پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے، مثال کے طور پر جرمنی وغیرہ میں، یہاں پہ کافی اپرچونٹیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہے ان کے لیے موجود ہے اسکلڈ لیبر کے لیے، تو یہ ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے، کمپلیسنٹ نہیں ہونا کہ جی بس اب اس سال ہماری تقریباً $29 بلین کی ریمیٹنسز آ گئی ہیں تو ہم بڑے خوش ہیں، یہ معاملہ برقرار نہیں رہے گا اگر ہم نے اس پہ ہاتھ اٹھا لیے یا کوئی صحیح معنوں میں محنت نہیں کہ ہم نے کہ اس کو آگے اور کس طرح لے کر چلنا ہے۔ مطلب ریمیٹنسز جو ہیں یہ بڑھ بھی سکتی ہیں، 29-30 بلین ڈالر بھی کچھ چیز نہیں ہے، بھارت میں تقریباً $70 ملین کی ریمیٹنسز آتی ہیں ہر سال، بلین ڈالر کی ریمیٹنسز ہر سال، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، اس اچیویبل، لیکن یہ ہے کہ ایک سسٹین طریقے سے اور ملٹی پرونگ طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی نہ ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔